اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ سورۃ الحج آیت 25۔ جو لوگ کافر ہوئے اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اس مسجد الحرام کی راہ میں بھی جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے اور جس میں مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو اس میں زیادتی کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے اسے ہم ایک دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس آیہ مجیدہ سے پہلے فرمایا تھا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان اور عمل صالح والوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ ان کے مقابلے میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور راہ خدا سے روکتے ہیں، ان کافروں کا ذکر ہے جو صرف اللہ کا انکار نہیں کرتے، منکر نہیں ہے۔ اگر ایک شخص منکر ہے، خدا کو نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، تو اسلام اس کو دعوت ایمان دیتا ہے اور بس، اس کو چھیڑتا نہیں ہے، ان کی زندگی کو متاثر نہیں کرتا، اس سے امن نہیں چھینتا، اس کے مال و منال کو ہاتھ نہیں لگاتا، دعوت دیتا ہے، اور دعوت میں بھی جبر نہیں ہے، صرف دعوت۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں طرف سے، اسلام بھی صرف دعوت دیتا ہے، شیطان بھی صرف دعوت دیتا ہے، جبر نہ اسلام کی طرف سے نہ شیطان کی طرف سے۔ کل شیطان کہے گا قیامت کے دن میں نے دعوت دی تھی، ان لوگوں نے لبیک کہہ دی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کافر کفر بھی کرتا ہے لیکن کفر کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے مقابلے میں طاقت استعمال کرتا ہے، اسلام کا ان کے ساتھ جنگ ہے، اس نقطے کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اسلام کسی کے ساتھ نظریے کے بنیاد پر جنگ نہیں کرتا، نظریہ خواہ وہ نظریہ شرک ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے بتایا آپ کو، اسلام کے نزدیک مذہب شرک کو مذہب کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، اہل کتاب کو مذہب کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اگرچہ ان کا مذہب جو ہے وہ تحریف شدہ مذہب ہے، وہ اپنے صحیح مذہب پر نہیں ہے، پھر بھی اصولاً ان کا مذہب آسمانی کتاب والے ہیں، وہ کتاب بھی ان کے پاس سالم نہیں ہے، پھر بھی اہل کتاب کے مذہب کو بعنوان مذہب تسلیم کرتا ہے۔ شرک کوئی مذہب نہیں ہے، اس شرک کو مذہب کے طور پر اسلام تسلیم نہیں کرتا، پھر بھی اس مشرک کو صرف شرک کی بنیاد کے اوپر کوئی غضب نہیں پہنچاتا اسلام۔ وہ مشرک ہے، مشرک کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے،
انسانی پہلو کے اعتبار سے اس کو امن دیتا، اس کو قتل نہیں کرتا، اس کے ساتھ لڑائی نہیں کیا جاتا، اس کے بال بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ناامنیت کے ساتھ پیش نہیں آتا، قتل و غارت نہیں وغیرہ۔ لیکن کافر جب کفر پر اکتفا نہیں کرتا، کفر کر کے ادھر مسلمانوں کے لیے راستہ بھی روکتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ برسر پیکار آ جاتے ہیں، طاقت استعمال کرتے ہیں، پھر اسلام ان کے خلاف طاقت استعمال کرتا ہے۔ یہ آپ نہیں بھولیں گے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کہ اس وقت دشمنان اسلام مغرب والے مستشرقین وہ اس کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اسلام نے جنگیں لڑی ہیں اور اپنے مذہب کو دوسرے جو مفتوحہ علاقے کے لوگ ہیں ان کے اوپر اپنے مذہب کو تھوپا ہے، اور اس طرح اسلام پھیل گیا۔ اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر نہیں پھیلا، تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہم اسلامی تعلیمات کی بنیادی بات ہے کہ نظریے کی بنیاد پر اسلام کسی سے جنگ نہیں کرتا، صرف نظریے کی بنیاد پر جنگ نہیں کرتا، کسی کو قتل نہیں کرتا اور کسی کا مال نہیں لوٹتا، صرف اور صرف نظریے کی بنیاد پر۔ لیکن وہ طاقت استعمال کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، پھر اس طاقت کے مقابلے میں اسلام طاقت استعمال کرتا ہے۔ ادھر آئیں پڑھیں، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور راہ خدا میں رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں، آرام سے کفر اختیار کر کے گھر میں بیٹھے نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ یصدون عن سبیل اللہ، راہ خدا میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں نکل آتے ہیں، طاقت استعمال کرتے ہیں۔ والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام کے راستے میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ مشرکین مسلمانوں کو آزادی سے مسجد الحرام کی زیارت کرنے نہیں دیتے، حج کرنے نہیں دیتے، عمرہ کرنے نہیں دیتے۔ الذی جعلناہ للناس سواء، وہ بیت اللہ، وہ مسجد حرام جو تمام لوگوں کے لیے برابر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے کہ یہ بیت اللہ جو ہے مسجد الحرام کسی علاقے کی ملکیت نہیں ہے، کسی قوم کی ملکیت نہیں ہے، کسی حکومت کی ملکیت نہیں ہے، اصلاً کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ سواء الذی جعلناہ للناس سواء، لوگوں کے لیے برابر کر دیا، کوئی اس میں تمیز نہیں، کسی کا کوئی زیادہ حق نہیں ہے۔ یہ وہ قریش جو ہے وہ سب سے شریف قبیلہ ہے، اشراف ہے، اعیان قبیلہ ہے، ان کو زیادہ حق حاصل ہے؟ نہیں۔ بنی ہاشم اس سے بھی زیادہ شریف خاندان ہے، ان کو زیادہ حق حاصل ہے؟ نہیں، برابر ہے۔ سب ایک ساتھ بیت اللہ کا حج کرنا ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، برابر، یہاں کوئی تمیز نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل جو تمیز کرتے ہیں، سربراہان مملکت جاتے ہیں، باقی بیچارے لوگوں کو وہاں سے بھگاتے ہیں، اور ایک آدمی کے یہ طواف کے لیے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے یا مسجد میں جانے کے لیے سب کو ادھر ادھر بھگاتے ہیں۔ یہ اس قرآن کے خلاف ہے، سواء ہے، برابر ہے۔ وہ صدر مملکت ہے، وہ کیا ہے، وہ باقی لوگوں کے ساتھ اسی دھکم پیل میں آ کر کے طواف کرے، اس کے لیے علیحدہ سے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے اس کی تشریح بھی ہے، سواء کہنا کافی تھا، لیکن دیکھو، سواء العاکف فیہ والباد، اس میں برابر ہے
وہ مقامی لوگ ہو، العاکف معکوف وہیں کے رہنے والے باشندے ہو، والباد بیرونی دنیا سے آنے والے ہو، بعد یعنی بیرونی باہر سے آنے والے لوگ ہو، سب کے لیے یہ برابر ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور اگر اس میں کوئی کجروی اور ظلم و زیادتی کا ارادہ کرتا ہے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے، کیونکہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی کے لیے حق حاصل نہیں ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے۔ یہ جو ہم نے اصول بتایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد کا جو اصول بتایا ہے، اس میں الحاد کرے، کجروی کرے، اس میں انحراف کریں، اس میں کمی زیادتی کرے تو اس کو ہم عذاب دیں گے۔ کوئی کمی زیادتی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، مقامی غیر مقامی کر کے، کون سا قبیلہ کر کے، حکمراں غیر حکمراں کر کے، کسی قسم کے یہاں پر امتیازی سلوک جائز نہیں ہے۔ اس امتیازی سلوک کو، خواہ وہ امتیازی سلوک مشرکین کی طرف سے ہو کہ وہ مسلمانوں کو اصلاً کعبے کے نزدیک آنے نہیں دیتے تھے، یا امتیازی سلوک جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف سے ہو کہ وہ کسی کو کسی پر ترجیح دیتے ہیں، دونوں جو ہے وہ ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ ہے، الحاد کج ہونے کو کہتے ہیں۔ اسی سے ملحد جو کافر ہوتے ہیں کہ وہ راہ حق سے نکل جانے کو ملحد کہتے ہیں۔ اور قبر جو اس طرح کھدائی کرتے ہیں پھر زیر زمین دوسری طرف کھدائی کرنے، اس کو لحاد کہتے ہیں۔ یہ سب اس میں آتا ہے، الحاد میں آتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بظلم الحاد کرتا ہے، کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتا، بظلم کرتا ہے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس سے ایک مفہوم نکل سکتا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ لَا بِظُلْمٍ، یہ الحاد ہے، یہ سواء میں برابر ہے، برابری سے نکلتا ہے، لیکن بظلم نہیں ہے، زیادتی سے نہیں ہے، خود لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک شخصیت آ جاتی ہے طواف کے لیے، حجر اسود کے کو بوسہ دینے کے لیے، نہ لوگوں نے ان کو کسی کو ہٹایا ہے، نہ اعلان کیا ہے خبردار کہا ہے، نہ پولیس، نہ وہ کوئی نہیں، شخصیت کو دیکھ کر خود ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ اس میں سوا نہیں ہوا نا، باقی لوگوں کے لیے لوگ تو ادھر ادھر نہیں ہٹتے۔ آپ کو واقعہ یاد ہے نا، امام زین العابدین جب تشریف لائے تھے تو لوگ ادھر ادھر خود بہت ہٹ گئے تھے، حکمران بیٹھا ہوا تھا، حکمران کے لیے لوگ نہیں ہٹے تھے۔ اس وقت شاعر نے شعر کہا تھا، جو تاریخ میں وہ اشعار ثبت ہے، وہ اشعار ثبت ہے۔ اس نے کہا تھا یہ کون ہے؟ وہ جانتا بھی تھا کون ہے، لیکن حسد کی آگ میں جلتے ہوئے، وہ حکمراں ہے، وقت کا حکمراں، اس کو وہاں جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا ہجوم کی وجہ سے، اور امام زین العابدین وہ ایسے چلے گئے تو لوگ خود بہت ہٹ گئے، تو جل کر کہا یہ کون ہے؟ تو شاعر نے کہا تھا تیرا یہ کہنا یہ کون ہے، اس سے اس کو کوئی ذرا نہیں پہنچتا، عرب اور عجب سب لوگ، ساری دنیا جانتی ہے یہ کون ہے۔ مشہور شعر ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ وہ بھی الحاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نہیں ہے، بظلم نہیں ہے، کسی نے زیادتی نہیں کی، کسی نے ہٹو نہیں کہا، لوگوں نے خود رضاکارانہ طور پر راستہ دے دیا۔
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ، جب، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مستقر بنایا، بوّأنا، اور آگاہ کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ جی، حضرت ابراہیم کے لیے کعبہ خدا کو، کعبہ مکان البیت، اس کو اللہ تعالیٰ نے مستقر بنایا کہ ایک آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ گھر ہے جو مکے میں ہے۔ مکے کو بکہ بھی کہتے ہیں، بک شہر کو کہتے ہیں، شہر اجتماع کی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے بعل بک۔ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی ہے۔ خانہ کعبہ کی تقدس کے قائل تمام ادیان ہیں، حتیٰ ہندو مذہب بھی خانہ کعبہ کے تقدس کے قائل ہے، اور کبھی کبھار بیان بھی آتا ہے خانہ کعبہ ہمارا تھا، مسلمانوں نے قبضہ کیا، اس قسم کی باتیں۔ تمام ادیان اس جگہ کے تقدس کے قائل ہے، اس لیے ان اول بیت وضع للناس، اس کو حضرت ابراہیم نے ہجرت کی ادھر عراق سے، کلدان سے، اس زمانے کے نام ہے نا، آج تو اور نام ہے، کلدان سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، یہ کہتے ہیں ہم۔ کلدان سے ہجرت کی اور کنعان چلے گئے، اور پھر کنعان سے ہجرت کر دی اور مکہ چلے گئے، مکہ یہ، اور اپنے اکلوتے بچے کو، وہ بھی بڑھاپے پہ، یہ ایک عرصے کے بعد ایک اولاد ہوتی ہے اسماعیل، اس کو فلسطین جیسے، کنعان جیسے خوش آب و ہوا، وہ چشمے ہوتے ہیں وہاں پر، چشمے، باغات ہے، چشمے ہیں وہاں پر۔ وہ حضرت ابراہیم کی بود و باش بہتر بود و باش تھی، اچھی زندگی تھی ادھر، کہاں پہ؟ کنعان میں اچھی زندگی تھی۔ پتہ چلتا ہے نا، کوئی مہمان آیا تو تھوڑی دیر میں ایک بچھڑا ذبح کر کے لایا، اچھی زندگی تھی نا۔ یہ بچھڑا پہ مہمان کے لیے پیش کرنا بہتر زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ سرسبز علاقہ ہے، حیوان پروری کے وہاں بہتر مواقع میسر ہے، حضرت ابراہیم جو ہے وہ حیوان پروری کرتے تھے اور زندگی بہتر تھی، اور خوش آب و ہوا ہے، چشمے ہیں، پانی ہے، اور ادھر سے ہجرت کر کے کہاں جاتے ہیں؟ اس حجاز میں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، اور پھر دنیا کا گرم ترین علاقہ ہے، گرم ترین علاقہ ہے۔ سورج جو ہے وہ مکے کے اوپر سے گزرتا ہے، آتے ہوئے جاتے ہوئے بھی ایک مرتبہ مکے کے اوپر آتا ہے، اس سائڈ پر ہے۔ بہرحال گرم ترین علاقہ ہے، وہاں جاتے ہیں حضرت ابراہیم اپنے بچے کو لے کر، اسماعیل کو لے کر۔ بوّأنا، ہم نے وہاں کے ان کے لیے مکان بنایا، مکان آمادہ کیا، کوئی باغ ہے، کوئی پانی ہے، پانی بھی نہیں جی۔ وہ ایک قوم بستی تھی آس پاس میں، جرہم نامی قوم،
جو بادیہ نشین کہتے ہیں، صحرا نشین۔ صحرا نشین کیا ہوتا ہے کہ وہ حیوان پروری، دام پروری کرتے ہیں اور چراتے ہیں اپنے جانوروں کو میدانوں میں، اور خیمے لگاتے ہیں، خانہ بدوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی چشمہ یا پانی، کوئی کنواں کھود کر کے پانی نکلتا ہے، وہاں وہ زندگی کرتے ہیں۔ گرد و پیش میں تھی کچھ نہ کچھ آبادی جرہم نامی قوم کی، اور کوئی یہاں زندگی کے آثار بھی نہیں۔ وہاں پر حضرت ابراہیم کو جگہ دی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حضرت ابراہیم کے ساتھ آزمائش ہے۔ اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا، وہ گھر اللہ کا جو سب سے پہلا گھر ہے، اور اس گھر کو سب سے زیادہ تقدس حاصل ہے۔ اس کے فضیلت میں بہت احادیث موجود ہیں، اور اس میں حضرت ابراہیم کو جگہ دی ہے بوأنا، ہم نے یہاں ان کے لیے جگہ عنایت کی، کس لیے؟ ان لا تشرک بی شیئا، اس مطلب کے لیے شرک نہیں کرنا۔ شرک نہ کرنے کے لیے اس گھر میں ابراہیم کو ہم نے جگہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے وہاں ہجرت کرنے سے، حضرت اسماعیل کو وہاں بسانے سے شرک کی نفی ہو جانے والی ہے۔ دیکھ، چنانچہ حضرت اسماعیل کو وہاں بسایا جاتا ہے، حضرت اسماعیل جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم آنا جانا کرتے ہیں، جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے واپس آ گئے تو گھر کے آثار تھے، گھر تھا نہیں، گھر کی دیواروں کو اٹھایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کعبے کے دیوار کو اٹھا کر کے کعبے کو اثر نو دوبارہ تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل وہاں پر بڑے ہو گئے، لوگوں میں تبلیغ کی، لوگ جو ہے وہ موحد ہوئے، اور حضرت اسماعیل کے بعد ایک عرصے تک لوگ موحد رہے، ایک عرصے تک۔ پھر ان میں شرک آیا، شرک و کفر آیا، وہاں کی ساری دنیا مشرک ہو گئی۔ تو جن دنوں میں وہاں کی ساری دنیا مشرک تھی، اس وقت یہ آیت پڑھی جاتی تو آپ سوال اٹھاتے نا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي، میرے اس گھر کو پاکیزہ رکھو نماز پڑھنے، طواف کرنے والوں، والقائمین، نماز میں قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عبادت کے 3 ارکان کا ذکر ہے، قیام، رکوع اور سجود۔ ان 3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عبادت وجود میں آتی ہے۔ قیام کے یہ ارکان ہیں، 3 عناصر ہے جن سے عبادت بنتی ہے، قیام سے، رکوع اور سجدے سے۔ رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو بعد میں مشرکین کا قبضہ ہوتا ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قیام ہے، یہ نہ توحید ہے، شرک ہے، سب ان لوگوں کے قبضے میں صدیوں۔ اور اس وقت آپ یہ آیت پڑھتے تو کہتے کہ کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں نا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ابھی آپ پوچھتے ہیں نا کہاں ہیں ہم اعلو، جی، اور تم بالا دست ہوں گے، کوئی الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ تو ابھی آپ سوال اٹھاتے ہیں نا، یہ آیت اس وقت پڑھی جاتی تو سوال، اب یہ نفی شرک اسی کعبے سے ہوئی نا، جی، دنیا میں شرک جو ہے وہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے سے شرک کی نفی جو ہے وہ اسی کعبے سے ہوئی۔ اور طواف کرنے والے جو ہے، اور اب اسی حضرت ابراہیم کو جگہ دینے کی وجہ سے، نسل ابراہیمی کی وجہ سے طواف ہے آج کل اور قیامت تک، اور نماز پڑھنے والے وہاں نماز بھی ہوتی ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمان جاتے ہیں۔
اگرچہ امام العابدین نے حج کے موقع پر جا کر کے ارشاد فرمایا تھا ما اکثر الضجیج واقل الحجیج، شور شرابہ کتنا بہت زیادہ ہے، شور شرابہ کتنا ہے، ضجیج، ما اکثر الضجیج واقل الحجیج، حج کرنے والے کتنے تھوڑے ہیں۔ اور جا کے اگرچہ ابھی بھی وہ جو طواف کرنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، ان میں بھی یہی ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج ہے اگرچہ، لیکن وہ عقل جو ہے وہ وہی اسی کے کاندھوں کے اوپر، یہ امانت ہے، یہ دین ہے، یہ رکوع اور یہ سجود اور یہ قیام اور یہ طواف وہ عقل قلیل کے کندھوں پر ہے، وہی محافظ ہوتے، وہی چلا لیں گے قیام مہدی تک۔ اور قیام مہدی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نفی شرک کا اصل تفسیر وہ آنے والی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔